بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار کا بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ حضرت جعفر طیار کی شخصیت سے آپ آگاہ ہوں۔ حضرت جعفر طیار آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت طالب، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل، تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر اور چوتھے بیٹے کا نام مولا علی علیہ السلام۔ اور ان تمام بیٹوں میں 10 سال کا فرق تھا، یعنی حضرت عقیل جو ہیں یہ طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں، حضرت جعفر حضرت عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں، اور اس طرح سے مولا علی علیہ السلام حضرت جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے۔ حضرت جعفر طیار کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت جعفر طیار کی ولادت باسعادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ خاندان بنو ہاشم کے 2 شہزادے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مولا علی علیہ السلام، ایک کونے میں کھڑے ہو کے عبادت الہی انجام دے رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے جعفر سے فرمایا، جعفر جاؤ تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کرو۔ تو حضرت جعفر طیار جو اولین اور سابقین مسلمین میں سے تھے، اور حضرت جعفر طیار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو شروع کے 35 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے اظہار اسلام کیا یا قبول اسلام کیا، ان میں حضرت جعفر طیار کا نام ہے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی جو ایک ہجرت ہوئی وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی جو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی جانب کی تھی۔ تو وہ جو چند مسلمان حبشہ گئے تھے نجاشی کے دربار میں، تو ان کی قیادت حضرت جعفر طیار کے سپرد کی گئی تھی، اور ایک وفد مشرکین مکہ کا عمرو عاص کی قیادت میں گیا تھا نجاشی کے پاس تاکہ نجاشی سے ان مسلمانوں کو واپس لایا جائے اور پھر بے دردی سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں۔ تو وہاں اس مشرکین مکہ کے وفد نے بھی خطاب کیا کہ نجاشی سے کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جو گمراہ ہو کے آپ کے پاس آ گئے، ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں سے بھی جواب طلب کیا، تو حضرت جعفر طیار نے، حضرت جعفر طیار کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ بلند پایا خطیب تھے، اور آپ بہترین خطابت کے ذریعے سے نجاشی کو آپ نے قائل کیا، بتایا، اور بہترین تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں آپ نے سورہ مبارکہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ بالآخر یہ جو وفد ہے واپس آ گیا شکست کھا کے مشرکین مکہ کا۔ تو حضرت جعفر طیار کی قیادت میں یہ جو مسلمانوں کا ایک وفد ہجرت کر گیا تھا حبشہ، یہ 7 ہجری کو واپس مدینہ آیا۔ جب یہ مدینہ پہنچا تو یہ وہ دن تھے کہ جو غزوہ خیبر کی فتح کے دن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ جعفر طیار حبشہ سے واپس تشریف لائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خوشی کس بات کی زیادہ ہے، آیا خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار کی آمد کی خوشی زیادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جعفر طیار کو دیکھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اے جعفر طیار تم صورت میں بھی اور سیرت میں بھی میری شبیہ ہو۔ حضرت جعفر طیار کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، اس لیے
حضرت جعفر طیار کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن جعفر طیار ہے جو حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بہت سارے متعدد بیٹے، لیکن اس میں سے دو مشہور ہیں۔ ایک ہے عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت شجاع شخصیت تھے اور بڑی سخی شخصیت کی حیثیت کے مالک تھے، اور دوسرے تھے محمد ابن جعفر طیار۔ محمد دو بیٹوں کا نام ہے، ایک محمد اکبر اور ایک محمد اصغر۔ اور حضرت عبداللہ کی شادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ہوئی، اور محمد کی شادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت جعفر طیار اس قدر سخی تھے، انہیں دست اسخیاء کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا۔ وہ جو اصحاب صفہ تھے نا، آپ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو ان کے کھانے کا سارا انتظام حضرت جعفر طیار فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر عظیم ہستی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص پیار اور خاص محبت تھی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب 8 ہجری شروع ہوا، اب یعنی 1 سال تقریباً مکمل ہوا تھا، اور جمادی الاول کا مہینہ تھا اور 8 ہجری کا سال تھا کہ جنگ موتا اس کا معرکہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر مسلمانوں کا بھیجا جنگ موتا کے لیے، اور وہاں پہ یہ کہہ کے، یہ ارشاد فرما کے اور حکم دے کے بھیجا کہ اس لشکر کے 3 سپہ سالار ہوں گے۔ پہلے کا نام زید ابن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار، اور اگر پھر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور، وتیرہ اور سنت رہی کہ ہمیشہ ایک علمدار بناتے تھے، لیکن اس جنگ کے موقع پر آپ نے 3 علمدار بنائے، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے اسی جنگ موتا میں، اسی جمادی الاول کے مہینہ میں شہید ہوئے۔ اور جب زید ابن حارثہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کے علم کو تھاما اور علم کو سنبھالا، اور لشکر اسلام کی طرف سے بھرپور جنگ فرمائی، لیکن بالآخر وہاں پر بھی ڈھیر سارے زخم آپ کو لگے، اور روایات ملتا ہے کہ 90 سے زیادہ زخم حضرت جعفر طیار کے پورے بدن پر لگے، اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ 20 زخم ان کے چہرے پہ لگے، اور حضرت جعفر طیار کے جو بازو تھے وہ قلم ہو گئے، اس لیے آپ کو طیار کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر طیار کے بازوؤں کے عوض ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اس لیے انہیں جعفر ابن ابی طالب سے زیادہ جعفر طیار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ان کو لوگ یبنا ذوالجناحین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار کی جو شخصیت تھی، عابد ہونے کی حیثیت سے، سخی ہونے کی حیثیت سے، کریم ہونے کی حیثیت سے، شجاع ہونے کی حیثیت سے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ مطیع رسول بہت اعلیٰ درجے کے تھے، اور بہترین خطیب تھے۔ جہاں وہ خطابت فرماتے تھے ان کے سامنے کوئی اور خطابت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت جعفر طیار 7 جمادی الاول 8 ہجری کو جنگ موتا کے مقام پر شہید ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے محزون ہوئے، غم زدہ ہوئے، اور فرمایا کہ رونے والوں کو جعفر طیار کے اوپر رونا چاہیے کہ وہ میرے بڑے اطاعت گزار اور میرے ابن عم تھے، اور بہت سچے اور پکے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ ان مقدس ہستیوں اور شخصیات سے، ان کی زندگی سے، ان کے سیرت و کردار سے فیض حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔